ہمارا اسپین کا اگلا ٹور جولائی اور فرانس اور سوئٹزرلینڈ کا گروپ اگست میں جائے گا. آپ ان نمبرز پر رابطہ کر کے ہمارے گروپ کا حصہ بن سکتے ہیں. ہمارا لیڈرشپ کا سیشن 21 مئی کو لاہور میں ہوگا. ہم آپ کو اس میں پرسنل، بزنس، فیملی اور پولیٹیکل لیڈرشپ سکھائیں گے. اور ہمارا بزنس کمیونیکیشن کا کورس 23 مئی سے سٹارٹ ہوگا. آپ ان نمبرز پر رابطہ کر کے اس کورس کا حصہ بن سکتے ہیں. عبدالستار ایدھی صاحب کے پاس کراچی کے چند نوجوان سول سرونٹس آئے اور ان سے کہا کہ ایدھی صاحب، ہم آپ کے ساتھ مل کر ویلفیئر کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں. ایدھی صاحب نے مسکرا کر پوچھا، کیا تم لوگ ایدھی بننا چاہتے ہو؟ سب کا جواب تھا، جی ہاں، ہم آپ جیسا بننا چاہتے ہیں. ایدھی صاحب نے ہنس کر جواب دیا، میں تمہیں ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں جس کے ذریعے تم چند ماہ میں اس مقام پر پہنچ جاؤ گے جس تک پہنچنے کے لیے مجھے 50 سال لگ گئے. نوجوان غور سے ان کی بات سننے لگے. ایدھی صاحب نے فرمایا، بس آج سے اپنے دفتروں کے دروازے مظلوم لوگوں کے لیے کھول دو، اور اللہ نے آپ کو جو اتھارٹی دے دی ہے آپ اس کا مثبت استعمال شروع کر دو. کسی بھی شخص کا جائز اور قانونی کام اگلے دن پر ٹال کر گھر نہ جاؤ. آج کی دستک پر آج ہی دروازہ کھول دو، تم چند دنوں میں مجھ سے آگے نکل جاؤ گے. دوستو، یہ یاد رکھو، دنیا کی ہر سیڑھی اگر اوپر جاتی ہے تو نیچے بھی یہی آتی ہے. پانی اگر زندگی کی علامت ہے تو یہ زندگی لیتا بھی ہے. آگ اگر خوراک پکاتی ہے تو یہ شہر کے شہد جلا بھی دیتی ہے. شہد کی مکھی کے منہ میں اگر شہد ہوتا ہے تو اس کی بیک پر ڈنک بھی ہوتا ہے. اور زیرو اگر خاتمہ، اگر اینڈ ہے تو بلین کو بلین بھی یہی بناتا ہے. لہذا دنیا کی ہر چیز شر بھی ہے اور شکر بھی ہے. سیم اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں اتھارٹی دیتا ہے. ہم میں سے ہر شخص کے پاس کوئی نہ کوئی اتھارٹی ہوتی ہے. ہم اتھارٹی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور اتھارٹی کے ساتھ ہی مرتے ہیں. اور اب اتھارٹی بھی سیڑھی کی طرح ہوتی ہے، یہ اوپر بھی جاتی ہے اور نیچے بھی آتی ہے. دنیا کی ہر اتھارٹی کام کو روک بھی سکتی ہے اور کام کو چلا بھی سکتے ہیں. ڈرائیور بریک بھی لگا سکتا ہے اور ایکسلریٹر بھی دبا سکتا. چوکیدار گیٹ کھول بھی سکتا ہے اور بند بھی کر سکتا ہے. پولیس ملزم کو چھوڑ بھی سکتی ہے اور گرفتار بھی کر سکتی ہے. جج سزا بھی دے سکتا ہے اور بری بھی کر سکتا ہے. مالی پودا لگا بھی سکتا ہے اور اسے اکھاڑ بھی سکتا ہے. لہذا ایشو صرف یہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. آپ اپنی اتھارٹی کام کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یا پھر کام کو روکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. مجھے اللہ تعالیٰ نے آدھی دنیا دیکھنے کا موقع دیا. میں نے ترقی یافتہ ملکوں میں یہ ایٹیچیوڈ دیکھا کہ وہاں آپ جس کے پاس بھی جاتے ہیں وہ آپ کا مسئلہ حل کرتا ہے. وہ اپنی اتھارٹی آپ کو ایزی کرنے، آپ کو خوش رکھنے کے لیے استعمال کرتا ہے. جبکہ غیر ترقی یافتہ ملکوں میں آپ اگر مسجد میں وضو کرنے میں جائیں تو آپ کو روک دیا جائے گا. مریض ایکسیڈنٹ کے بعد زخمی حالت میں ہسپتال میں پڑا ہوگا اور ڈاکٹر آپ کو پولیس رپورٹ لانے کے لیے دوڑا دے گا. آسٹریلیا میں امیر لوگوں نے ایک بہت ہی دلچسپ این جی او بنا رکھی ہے. یہ لوگ جاب انٹرویو کے لیے جانے والے نوجوانوں کو اپنے مہنگے کپڑے اور جوتے بھی دیتے ہیں اور ان کا میک اپ بھی کرتے ہیں. اور اگر اس نوجوان کو جاب مل جائے تو یہ لوگ اسے وہ جوتے اور کپڑے گفٹ کر دیتے ہیں. جبکہ ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے؟ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بیچارہ انٹرویو کے لیے جا رہا ہے وہ انٹرویو کے لیے پہنچ ہی نہ سکے. اور ایٹیچیوڈ کا یہ وہ فرق ہے جس کی وجہ سے ہم غیر ترقی یافتہ اور غریب ہیں جبکہ ویسٹ امیر اور ترقی یافتہ ہے. ہم بھی اگر خود کو اور اپنے ملک کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ بس ایک کام کریں. آپ آج سے اپنی اتھارٹی کا پازیٹیو استعمال شروع کرتے ہیں. آپ اپنی پاورز کام کے لیے استعمال کریں، کام روکنے کے لیے نہیں. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں آپ اور یہ ملک دونوں بدل جائیں گے.